السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم استغفار کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے مشکلات حل کر دے۔ ہمارے پاس جاب نہیں، ہمیں جاب ملے، ہمارے اولاد نہیں، ہمیں اولاد ملے، فلاں پریشانی ہے، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اکثر ایسے وظیفے مانگنے کو ملتے ہیں، لوگ کویسچن کرتے ہیں، مانگتے ہیں ایسے وظائف۔ تو آج ایسی آیات مبارکہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتائی ہیں، ایسا وظیفہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خود بتا رہے ہیں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ نوح آیہ نمبر 10 میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، فَقُلْتُ، اور کہا میں نے، یعنی نوح علیہ السلام نے، استغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، یقیناً یہ اللہ کانا ہے غفارا، بڑا معاف کرنے والا۔ اب جب ہم استغفار کریں گے تو کیا فائدے ہمیں ملیں گے؟ استغفار کے کیا بینیفٹس ہیں؟ نمبر 1، بارشیں نہیں ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، خشک سالی ہے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے لگاتار مینا برسائے گا۔ جاب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، پریشانی ہے گھر میں، تو وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے۔ اولاد نہیں ہے تو وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا، بیٹے عطا کرے گا۔ باغ نہیں ہے تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہیں باغ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو کتنے زیادہ فوائد ہیں صرف ایک استغفار کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص روزانہ 10,000 بار استغفار کا ورد کرے اور یہ اپنا معمول بنائے، کسی ایک ٹارگٹ کے لیے، کسی ایک خواہش کے لیے، تاکہ میری ایک حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اسے دے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے دن میں جو بھی دشواری آئی ہے، جو بھی دشواری، خواہ وہ دین سے تعلق رکھنے والی ہو یا دنیا سے تعلق رکھنے والی ہو، میں نے 1,000 بار استغفار پڑھا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد جب میں نے وہ کام کیا تو اللہ نے وہ کام پورا کیا میرے لیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک شخص کے گھر گیا، وہ شخص آٹا گوندھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام احمد ابن حنبل نے ان سے پوچھا، یہ جو آپ استغفار کر رہے ہو کام کے ساتھ ساتھ، اس استغفار نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ اس شخص نے کہا، میری جو بھی خواہش میرے دل میں گزری اللہ نے وہ پوری کی اس استغفار کے بدولت۔ میں جو بھی کام دن میں کرتا ہوں ساتھ ساتھ استغفار کرتا جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری تمام خواہشات پوری کی اس استغفار کے ذریعے۔ ہاں، صرف ایک خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کیا خواہش ہے جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟
اس شخص نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کروں، کیونکہ بڑے امام تھے اپنے زمانے کے اور اب بھی بڑے امام رہے ہیں، تو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رو پڑے اور کہا کہ اس استغفار کی بدولت یہاں میں آپ کے گھر آ گیا، خواہ یہ استغفار مجھے لا کے آپ کے گھر میں کھڑا کیا اس استغفار نے۔ کسی حاجت کے لیے امام احمد ابن حنبل آیا تھا اس گھر میں، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا اس استغفار کا کرشمہ اور اس استغفار کی کرامت۔ تو جو شخص اپنا معمول بنائے اپنی زندگی میں، واللہ استغفار ایک گیم چینجر ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے بشارت ہے جس کے عمل نامے میں، نامہ اعمال میں استغفار بکثرت موجود ہو۔ تو استغفار ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہش ہے، ہماری چاہت ہے، اس کو پوری کرنے والی چیز، اس کو پوری کرنے والا ذکر، اس کو پوری کرنے والی دعا، وہ ہے استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفر اللہ واتوب الیہ کا ورد کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطائیں معاف، کوئی خطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، درجات بلند ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے؟ استغفار کا ورد کرتے دن میں 100 مرتبہ۔ تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو اگر ہم چاہیں کہ ہماری زندگیاں بدلے، آج سے ہماری زندگیاں بدلے، تو آج ہی سے توبہ اور استغفار کا ورد شروع کریں، اپنے زندگی کی لذت محسوس کرنے لگ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔